اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء وأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ما لهم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پس اگائے ساتھ اس کے باغات ذات بہجہ با رونق، ما کان لکم نہیں ہے تمہارے لیے ان تم بتو یہ کہ تم اگا سکو شجرہ ان کے درخت، سبحان اللہ الہ مع اللہ کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ، بلکہ وہ قوم اوروں کو اللہ کے ساتھ برابر کرنا چاہتے ہیں، اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتلاؤ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، کس نے اتارا آسمان سے پانی، پس کون ہے جو باغاتوں سے با رونق میوے، باغوں میں با رونق میوے ہوتے ہیں، وہ کون لگانے والا ہے؟ تم تو اس کے درخت بھی نہیں بنا سکتے، تم تو اس کے درخت نہیں اگا سکتے۔ اگر میں نہ چاہوں، جب تم بوتے ہو میرا حکم ہوتا ہے تب وہ درخت ہوتے ہیں، پھر درخت کتنے با رونق ہو جاتے ہیں، ان کو پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، میوے لگتے ہیں۔ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ معبود دوسرا؟ بلکہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے۔ شرک بڑا ہی ظلم ہے کہ جو بنانے والا ہے، جو اگانے والا ہے، جو آسمان سے پانی اتارنے والا ہے، جو آسمانوں زمین کو بنانے والا ہے، اس کے ساتھ پھر شرک کیا جائے تو پھر کیسے برداشت ہو؟ کہ جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بیان ہو رہا ہے کہ کل کائنات کا رچانے والا، سب کا پیدا کرنے والا، سب کو روزیاں دینے والا، سب کی حفاظتیں کرنے والا، تمام جہان کی تدبیریں کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان بلند آسمانوں کو، ان چمکتے ہوئے ستاروں کو اس نے پیدا کیا، اس بھاری بوجھ زمین کو اور ان بلند چوٹیوں والے پہاڑوں کو، ان پھیلے ہوئے میدانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ کھیتیاں، باغات، پھل پھول، دریا، سمندر، حیوانات، جنات، انسان، خشکی اور تری کے عام جاندار اسی ایک کے بنائے ہوئے ہیں۔ آسمانوں سے پانی اتارنے والا وہی ہے، اسے اپنی مخلوق کی روزی کا ذریعہ اسی نے بنایا ہے۔ باغات، کھیت سب وہی اگاتا ہے جو علاوہ خوش منظر ہونے کے بے حد مفید ہوتے ہیں۔ خوش منظر بھی دیکھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر، پھر اور بہت فائدے ہیں علاوہ خوش ذائقہ ہونے کے۔ اس کے علاوہ پھر جب پھل کھاتے ہو پہلے تو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، پھر کھانے میں ذائقے ہوتے ہیں، علاوہ خوش ذائقہ ہونے کے زندگی کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں۔
तुम में से या तुम्हारे मबूद इन बातों में से कोई भी ना किसी चीज़ के पैदा करने की कुदरत रखता है, ना किसी दरख्त के उगाने की। देखे अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला की सिफातें, इनमें किसी को भी शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ये सारे के सारे काम सिर्फ अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इनसे पूछिए अमन जअलल अर्दा किरारन, किसने बनाया ज़मीन को ठहरी हुई और कर दिए इन दोनों के दरमियान नहर, इसके दरमियान से नहर निकाल दी और कर दिए इस पर पहाड़, और कर दिए दरमियान दो पहाड़ दरियाओं के पर्दा, एक तरफ पानी गदरा चल रहा है, दूसरी तरफ साफ, एक तरफ मीठा चल रहा है, दूसरी तरफ खारी। क्या है कोई अल्लाह के साथ मबूद? बल्कि अक्सर इनके नहीं जानते। कौन है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा, कौन है जब तुम पुकारते हो अपनी तकलीफ़ों के वक़्त, दुखों के वक़्त, कौन है जो तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला है और तुमको फिर खलीफा बनाया ज़मीन में? क्या है कोई अल्लाह के साथ मबूद दूसरा? क्या है कोई साथ अल्लाह के मबूद? थोड़े हैं जो तुम में से नसीहत हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम्हें कोई मुश्किल पहुंचती है, दुख पहुंचते हैं, उस वक्त तुम अल्लाह को पुकारते हो तो वो ही कबूल करता है। कोई है दूसरा जो तुम्हारी दुआओं को कबूल करके फिर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए? सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है जो हर सब मखलूक की एक ही बार सुनता है। उन सब का सुनना अल्लाह ताला के यहाँ एक का सुनना है। पूरी कायनात का सुनाना अल्लाह के यहाँ एक का ही सुनाना है। अल्लाह ताला सबको एक ही कान से सुन रहे हैं। ऐसे है कि अल्लाह ताला को ये नहीं मुश्किल अब दरिंदों की सुन ली है तो परिंदों की सुननी है, परिंदों की सुननी है अब इंसानों की बारी है। नहीं, अल्लाह ताला से हर एक चीज़ ये मांगती है। अल्लाह ताला ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि सब एक ही हैं, एक बंदे की तरह, एक इंसान की तरह। पूरी कायनात का पुकारना एक ही तरह है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम्मन यहदीकुम, कौन है जो तुम्हें हदायत देता है बीच अंधेरे और दरिया, खुशकी और दरिया के, तुम्हें रास्ता बताता है खुशकी और दरिया में। कौन है जो हवाओं को भेजता है खुशखबरी देने वाली हैं दरमियान सामने उसकी रहमत के। हवाएं आती हैं तो अब तो बहुत सारे आले हैं साइंस के, तो पहले भी हमारे बड़े जो हैं वो हवाओं को देखकर कहते कि लगता है कि आज बारिश आएगी, आज अंधेरी आएगी। हवाओं से उनको भी पता चल जाता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हवाएं आती हैं तुम्हें खुशखबरी देती हैं दरमियान सामने उसकी रहमत के कि अब हवाएं आ रही हैं, बारिश होगी, उम्मीदें लग जाती हैं। क्या है अल्लाह के साथ कोई मबूद? अल्लाह के साथ दूसरा कोई नहीं है इबादत के लायक। अल्लाह बुलंद है जो वो शिरक करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन यब्दअल खालका सुम्मा युईदुहु, कौन है जिसने पैदा किया मखलूक को, जिसने इब्तदा से पहले दिन से जिसने पैदा किया फिर उसे उसी तरह ही वापस लौटाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुझे ये मुश्किल नहीं लगता कि मैं बग़ैर तुम्हारे नक्शे, बग़ैर डिज़ाइनों के मैं तुम्हारे नक्शे बनाए? मैं हूँ जिसने पहले तुम्हारी इब्तदा की, पहले तुम्हारी इब्तदा करके तुम्हें अच्छी तरकीब दी, फिर मैं उसको दोबारा लौटाने में भी हक़ रखता हूँ। मैं उसी तरह तुम लोगों को दोबारा लौटाऊँगा।
اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کیا ہے کوئی معبود ساتھ اللہ کے؟ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلائل اگر تم سچے ہو۔ فرمان خدا ہے جو اپنی قدرت کاملہ سے مخلوقات کو بے پناہ بے نمونے پیدا کر رہا ہے۔ کوئی نمونہ دیکھ نہیں رہا، کوئی ڈیزائن اللہ تعالیٰ بین دیکھے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو پیدا فرما رہے ہیں، پھر انہیں فنا کر کے دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب تم اسے پہلی دفعہ کے پیدا کرنے پر قادر مان رہے ہو تو دوبارہ کی پیدائش جو اس سے بہت آسان ہے، اس پر قدر کیوں نہیں مانتے؟ آسمان سے بارش برسانا، زمین سے اناج اگانا اور تمہاری روزی کا سامان آسمان زمین سے کرنا اسی کا کام ہے۔ تمہاری روزی کا سامان آسمان زمین سے کرنا اس کا کام ہے، جیسے سورہ طارق میں فرمایا، پانی والے آسمان کی اور پھوٹنے والے زمین کی قسم۔ اور آیت میں ہے، یعلم ما یالج فی الارض، یعنی خدا جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے باہر آئے، اور جو آسمان سے اترے اور جو اس پر چڑھے۔ بس آسمان سے میਂہ برسانے والا، اسے زمین میں ادھر سے ادھر تک پہنچانے والا، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کے پھل پھول اناج گھاس پات اگانے والا وہی ہے جو تمہاری اور تمہارے جانوروں کی روزیاں ہیں۔ یقیناً یہ تمام چیزیں ایک صاحب عقل کے لیے خدا کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اپنی ان قدرتوں کو اور اپنے ان گراں با احسانوں کو بیان فرمایا کہ کیا خدا کے ساتھ ان کاموں کا کرنے والا کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنی اتنی جو نشانیاں بتلا رہے ہیں، جو اپنے کام بتلا رہے ہیں، کس میں یہ ضرورت ہے کہ وہ کوئی کر سکے؟ پھر بھی پتہ نہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، یہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، کیسے ان کا جی چاہتا ہے، کیسے وہ تھوڑی سی ضرورت پر لوگ چھوٹی سی ضرورت پر جب کچھ وقت آ جاتا ہے تنگ دستی کا، پھر بھی لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ بے اولاد ہوں تب بھی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی تنگی ترسی پہنچتی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ان آیتوں کو پڑھتے نہیں، ان کو سمجھتے نہیں، جبکہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو اس نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تو وہ اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو گے تو میں خوش ہوتا ہوں، جب نہیں تم مانگتے تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ پھر اس سے مانگنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کی طرف ڈالنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے جو قبول کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ جب ہم دل میں یہ مان لیں گے دوسرا کوئی نہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں دعائیں کرنے کی توفیق تو اسی کو دیتا ہوں، دعائیں کرنے کی توفیق تو اسی کو دیتا ہوں جن کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا تو اللہ کے بندے ہی مانگتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کی دعائیں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ دعائیں تو ان کی قبول نہیں ہوتی جو شجروں کے آگے دعائیں کرتے ہیں، حجروں کے آگے کرتے ہیں، جو قبروں کے آگے کرتے ہیں، جو بتوں کے آگے دعائیں کرتے ہیں، جب کہ اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تو توفیق بھی اسے دیتا ہوں جن کی میں دعائیں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین وقت ہے جب کہ تم فرض پڑھ لو تو دعائیں مانگو، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔
پھر سحری کے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اتنی آیتیں پڑھ کر دل ہلے نہیں، دل اللہ کی محبت میں لگے نہیں، اللہ کی محبت سے بڑے نہیں، تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارے مسلمان ہونے میں کوئی شک ہے، ہم صحیح مسلمان نہیں بنے۔ اللہ کے ہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے پسند کا مسلمان بنا، ہمیں ایسے مسلمان بنا جس طرح مسلمان بننے کا حق ہے۔ جب ہم ایسے مسلمان بنیں گے تو ضرور ان آیتوں کو پڑھ کر اسی کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، اسی کی طرف رجوع کریں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ تو اتنی شان والے ہیں، اتنی کبریائی والے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنی حقیر چیز کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو شرک کرنے سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب واقعہ ہو جائے گی ان پر، جب عذاب کا وعدہ ان پر ثابت ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، اخراجنا نکالیں گے ہم لہم ان کے لیے داباتی من الارض ایک جانور زمین سے، تکلمہم ان سے کلام کرے گا، ان الناس لوگوں سے، کانوا تھے بآیاتنا لا یوقنون ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان پر جو جانور دابۃ الارض ہے وہ زمین سے نکلے گا، تو وہ آخری زمانے میں نکلے گا۔ جس جانور کے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ زمین سے نکلے گا، اور یہ اس وقت نکلے گا جب کہ لوگ بالکل بگڑے ہوئے ہوں گے اور دین خدا کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ وقت آخری زمانہ میں ہوگا جب کہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں یہ فلاں جگہ سے نکلے گا، لیکن جب یہ نکلے گا تو اس سے پہلے لوگ بالکل دین سے دور ہوئے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تم ان 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نکلنا، اور دجال کا نکلنا، اور مغرب و مشرق اور جزیرہ عرب میں 3 خسف ہونا، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی، انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سوئے گی۔ ایک اس طرح آتا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دابۃ الارض نکلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہوگی ان کے ہاتھ میں، جو ان کا عصا تھا اس کے ہاتھ میں دابۃ الارض کے، یعنی زمین کا جانور، زمین کا کیڑا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا، جو اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہوگی، اس سے کافروں کی ناک پر مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے، مروی ہے کہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کے پاس کے ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کی کھڈ میں سے نکلے گا، اس قدر تیزی سے خروج کرے گا جیسے کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہو۔ تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا، حالانکہ اتنی تیزی سے نکل رہا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا یہ جانور۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دمنا ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1 تہائی بار آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوں گے، ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کی پیشانی پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کر دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر ختم سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسروں کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر پکاریں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا، یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جس دن پھونکا جائے گا کرن میں، سور میں، پس گھبراہٹ میں ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، ہر ایک آئے گا عاجز اور پست ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ اور دیکھو گے پہاڑوں کو، اور دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ان کو گمان کرتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا وہ گزریں گے گزرنا، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وہ گزریں گے گزرنا بادلوں کی طرح۔ سن اللہ الذی یہ کارگری اللہ کی ہے جس نے مضبوط کیا ہے ہر ایک چیز کو، بے شک وہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈر جو جس دن قیامت کی گھبراہٹ اور بے چینی ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور بحکم خدا پھونک ماریں گے، اس وقت زمین پر بدترین لوگ ہوں گے، دیر تک نفخہ پھونکتے رہیں گے جس سے سب پریشان حال ہو جائیں گے سوائے شہیدوں کے جو خدا کے ہاتھ زندہ ہیں اور روزیاں دیے جاتے ہیں، سوائے شہیدوں کے اور روزیاں دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کسی شخص نے دریافت کیا کہ یہ آپ کیا فرمایا کرتے ہیں کہ اتنے وقت تک قیامت آ جائے گی؟ آپ نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اور کوئی ایسا ہی کلمہ بطور تجب کہا اور فرمانے لگے سنو اب تو جی چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث بیان ہی نہ کروں، میں نے یہ کہا تھا کہ ان قریب تم بڑی بڑی اہم باتیں دیکھو گے، بیت اللہ خراب ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وغیرہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ دجال میری امت میں 40 ٹھہرے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، وہ صورت و شکل میں بالکل عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں گے آپ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈ کر ہلاک کر دیں گے۔ پھر 7 سال ایسے گزریں گے کہ دنیا بھر میں 2 شخص ایسے نہ ہوں گے جن میں آپس میں بغض و عداوت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک بینی بینی ٹھنڈی ہوا چلائے گا جس سے ہر مومن فوت ہو جائے گا، ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں خبر یا ایمان ہوگا اس کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی آواز ہوگی یہ ہوگا کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، یہ ہوگا وہ دن پنڈلی کی زیارت کرائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کی۔ پہلا نفخہ تو گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا، دوسرا بے ہوشی اور موت کا، تیسرا دوبارہ جی کر رب العالمین کے دربار میں پیش ہونے کا، پھر لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ جب یہ وہ دن ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا، روحیں اڑنے لگیں گی، مومنوں کی روحیں نورانی ہوں گی، کافروں کی روحیں اندھیرے اور ظلمت والی ہوں گی۔ رب العالمین خالق کل فرمائے گا، میرے جلال کی، میری عزت کی قسم، ہر روح اپنے بدن میں چلی جائے، جس طرح زہر راگ وپے میں سرایت کرتا ہے اس طرح روحیں اپنے جسموں میں پھیل جائیں اور لوگ اپنی اپنی جگہ سر جاڑتے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے فرمایا کہ اس دن قبروں سے اس طرح جلدی نکلیں گے جس طرح اپنی عبادت کی طرف دوڑے بھاگے جاتے تھے۔ یہ بلند پہاڑ جنہیں تم بہت پختہ اور جمع ہوا دیکھ رہے ہو، اس دن اڑتے بادلوں کی طرح ادھر ادھر پھیلے ہوئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ذکر فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنْ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہنا، پاس جب خوف کھانا اس پر پاس ڈال دینا اس کو دریا کی لہروں میں، اور نہ تو خوف کھانا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم کو اس کو تیری طرف واپس لوٹائیں گے اور اس کو کر دیں گے پیغمبروں میں سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں موسیٰ سے کہ بچہ پیدا ہوگا اس کو دودھ بھی پلاتی رہنا۔ یہ بچہ تھا جب کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے، یہ انہوں نے فرعونیوں نے کہا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دیے، 1 سال قتل کریں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال فرعون بچوں کو قتل نہیں کرواتا تھا، اس سال تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال کے بچوں کو قتل کروایا جاتا تھا، اور عورتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ دوران حمل آ کر دیکھ بھال کرتی تھی، چیک کرتی تھی۔ لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آئے تو عورتوں کو پتہ ہی نہ چلا
جو اس وقت کی ڈاکٹریں تھیں، نرسیں تھیں، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس عورت کی بچہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی والدہ ان کو دودھ میں رکھتی، آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ جب دودھ پلاتی، جب ان کو کوئی کسی کے ڈر لگتا، دہشت ہوتی، تو آپ اس دودھے کو سمیٹ لیتی اور رسی اس کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ جب بھی ان کو ڈر لگتا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے تو آپ ان کو ان کی رسی کھینچ لیتی۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ کوئی آدمی آیا، اس سے ڈر کر آپ نے رسی کھینچنی بھول گئے، تو وہ جو ہے صندوق وہ دریا کی لہروں میں گزرنے لگا۔ جب گزرنے لگا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس صندوقچے کو دریا کی لہروں میں ڈال دیں۔ تو دونوں صورتوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب انہوں نے وہ صندوق ڈال دیا تو وہ دریا کی لہروں میں جا رہا تھا، تو فرعون کے محلوں سے جا لگا، انہوں نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے پکڑا تو جب دیکھا تو بچہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا سا بچہ ہے۔ وہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کی جو بیوی حضرت مائی آسیہ، وہ کہنے لگی کہ ہم تو اس کو قتل نہیں کریں گے۔ فرمانے لگی کہ قالت امرأۃ فرعون، کہنے لگی فرعون کی عورت، قرۃ عین لی، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور تیرے لیے بھی، نہ اس کو قتل کرنا، ان قریب ہے یہ کہ نفع دے گا، ہم کو یہاں بنا لیں گے، اس کو بچہ اپنا بیٹا سمجھیں گے، اور وہ نہیں سمجھتے۔ تو انہوں نے ایسے کیا۔ پھر جب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب انہوں نے اس صندوقچے کو پکڑا تو موسیٰ کی ماں کا دل گھبراہٹ میں ہو گیا۔ گھبراہٹ میں ہونا تھا کہ پہلے تو وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، پھر بیٹے کی محبت، پھر نبی کی محبت، پھر اللہ کے حکموں کی محبت، کہ جب انہوں نے اس صندوقچے کو پکڑا تو موسیٰ کا دل گھبراہٹ میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر تھا کہ اپنا قصہ بیان کر دیتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، اس کے دل کو تھاما۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وقالت لأختہ قصیہ، اس سے کہا کہ جا دیکھ، جا انہیں ظاہر نہ ہونے دینا۔ تو بہن نے ایسے ہی کیا، تو جا کر کہنے لگی کہ اگر تم لوگوں کو اس کو دودھ پلانے کی کوئی ہے تو میں بتاتی ہوں کہ ایک عورت اس کو دودھ پلائے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ماں کی طرف واپس کیسے لٹایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بتائیں۔ جب پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا ہی دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، بس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اتنے سازشیں چلی، فرعون نے اتنی تدبیریں کی، بچوں کو ہزاروں کی تعداد سے قتل کروا چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون، میں تیرے ہی گھر سے شاہی محلوں میں اس کی پرورش کراؤں گا، اور اس کی ماں کو بھی، اس کی ماں کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ لا تخلف المیعاد نے انہوں نے پھر اس کو واپس لٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری بندی، نہ تو غم کھا اور نہ
بے شک جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن اکثر ان کی نہیں جانتے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، فلما بالغا شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ جب جوانی کو پہنچے تو دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک ان کے گروہ میں سے تھا، دوسرا دوسرے گروہ سے۔ تو جو ان کے گروہ سے تھا اس نے فریاد کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کو، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس کو فوقذہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، فقضا علیہ، بس وہ تمام ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یہ عمل ہے شیطان کا، انہ عدو مضل مبین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا فرمانے لگے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لی انہ هو الغفور الرحیم۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھاتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، بس اللہ کے نبی کو 40 ولیوں جتنی طاقت ہوتی ہے، ایک ولی میں 40، ایک مومن میں 40 بندوں جتنی طاقت ہوتی ہے، تو اسی طرح ہی 40 ولیوں جتنی ایک نبی میں طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، وہ ختم ہو گیا، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ تو عمل اچھا نہیں ہوا، پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لی انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر کل کو گیا تو وہی دونوں، وہ اور کوئی اور کسی سے جو ان کی جماعت، جو ان کے تھا نا، ان کے گروہ سے، وہ پھر کسی سے جھگڑ رہا تھا، لیکن اب تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کو کس نے مارا، کیسے وہ بندہ مرا۔ لیکن آج اس نے پھر کسی سے لڑائی کی، کل فائز اللہ جستن سارا ہو بالامس یستسریح، وہی بندہ کسی سے کل جھگڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے کہ ان کو چھڑاؤں، تو وہ بندہ ڈر کے مارے کہنے لگا کہ جیسے تو نے کل ایک بندے کو مارا تھا، آج تو میری طرف آیا ہے تاکہ مجھے بھی قتل کر دیں۔ تو یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چل پڑے، تو یہ مدین کی طرف چلے گئے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ماشاءاللہ کیسا وہ سما تھا جب کہ ایک وقت میں نبی ہوتے تھے۔ تو وہ وہاں گئے، راستے میں جب جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان۔ وہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں ہیں وہ اپنی بکریوں کو ہٹا رہی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں قال ما خطبکما، تم دونوں اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، کیوں پیچھے ہو کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ کہنے لگی وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، تو ہم اسی لیے بکریاں چراتی ہیں۔ تو وہ جو اس پر لوگ، کنواں جو تھا اس سے لوگ پانی پلا کر اس پر وہ ڈھکن رکھتے تھے، جس کو 40 یا اس سے بھی زیادہ لوگ اس کو اٹھاتے تھے۔ تو پھر لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ تو یہ نبی کی بھیڑیاں تھیں، اتنی حیات سے آتی اور جاتی تھی کہ جب لوگ پانی پلا کر چلے جاتے تھے تو تب یہ پانی پلاتی تھی۔ لوگ پھر اسی طرح ادھر ڈھکن رکھ دیتے تھے اس کو ڈھانکنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو جب لوگ چلے گئے تو لوگوں نے ایسے ہی کیا، تو پھر آپ نے جا کر اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر
پیچھے رکھا اور فرمایا کہ اپنی بکریوں کو پانی پلا لے۔ جب انہوں نے پانی پیا، پانی پی کر واپس گئے، بکریاں گھر گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام آپ آنکھوں سے نبینے تھے، آپ اپنی بکریوں کو ہر روز چیک کرتے تھے۔ آج انہوں نے چیک کیا تو بکریاں بہت رجی ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ کیا ہے؟ پہلے تو آتی تھی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، آج تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تو بیٹیوں نے عرض کی کہ ابا جان، اس طرح کا ہم نے ایک آدمی دیکھا ہے، تو اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلوایا ہے، اس لیے آج ہماری بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اس کی مزدوری دوں۔ تو فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پس آئی ایک ان دونوں میں سے چلتی ہوئی حیا کے ساتھ، آ کر کہنے لگی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو مزدوری دیں۔ تو اس طرح پھر انہوں نے بلا کر حضرت شعیب علیہ السلام سے بات چیت کروائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا۔ تو یہ ہے میری بکریاں آپ چرائیں 10 سال تک، تو میں اگر تو پوری کرے، میری طرف سے تو 8 سال ہے، بس اگر تو پوری کرے 10، بس وہ تیرے نزدیک سے ہے۔ جب انہوں نے ایسے ہی کیا تو پھر ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی نکاح ہوا، تو نکاح کے بعد پھر آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں آگ دیکھی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا پھر اس سورہ قصص میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے کہا اے سرداروں، نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی اپنا معبود اپنے سوا، فَأَوْقِدْ لِي، پس بناؤ میرے لیے اے حمان اوپر مٹی کے، یعنی مٹی کو پکواؤ، اینٹیں پکوا کر بڑا محل بناؤ، شاید کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جانوں، اور میں بے شک اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ فرعون کی سرکشی اور اس کے خدائی دعوے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو بے عقل بنا کر ان سے اپنا دعویٰ منوا لیا۔ اس نے ان کمینوں کو جمع کر کے ہانک لگائی کہ تمہارا رب میں ہی ہوں، سب سے اعلیٰ اور بلند تر ہستی میری ہی ہے۔ اس بنا پر خدا تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں پکڑ لیا اور دوسروں کے لیے اسے نشانہ عبرت بنایا۔ ان کمینوں نے سے خدا ان کو اس کا دماغ یہاں تک بڑھا دیا کہ اس نے کلیم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈانٹ کر کہا کہ سن رکھ، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ انہی سلے لوگوں میں بیٹھ کر اپنا دعویٰ انہیں منوا کر اپنے ہی جیسے اپنے خبیث وزیر حمان سے کہا کہ ایک تو بڑا اینٹوں سے محل بنا اور میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جانوں، میں دیکھوں کیا وہ جھوٹا ہے یا سچا۔ تو یہ بھی دیکھو کہ کتنی کم عقلی تھی، بس یہی کہہ دیا کہ میرے لیے ایک بڑا محل بنا، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن وما اسی طرح ہی اس نے کیا، لیکن وہ کیسے رب کو جان سکتا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرما رہے ہیں قارون کا، انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا، اس کا نسب یہ ہے قارون بن فاحق، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے موسیٰ بن عمران بن قاحث۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاچا تھا قارون، یا کہ ان کا چاچا کا بیٹا۔ یہ قارون یہ ایسا تھا کہ اس کو اللہ نے جو خزانے دیے ہوئے تھے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس کو جو خزانے دیے ہوئے تھے اس کی چابیاں جو ہیں وہ ایک مسلسل جماعت چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو جو ہے وہ اپنا زکوٰۃ دیا کر، تو وہ کہنے لگا یہ تو میں نے سارے کا سارا خود بنایا ہے، میں نے اپنی محنت سے اتنا کچھ بنا لیا ہے، میں تو اسے زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو یہ قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا چچا تھا یا چاچا کا بیٹا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں سورہ عنکبوت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، اور وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تیرے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کر جو تجھے علم نہیں ہے، تو پھر ان کی یہ بات نہ ماننا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، وہ تیرے ساتھ کوشش کریں کہ تو شرک کریں ساتھ میرے جو نہیں تھا تیرے ساتھ اس کے علم، پس نہ کہنا مان ان کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بات ان کی مان، ان کی تابع داری کر، اپنے والدین کا تو ہر وقت فرما بردار رہ، کسی حال میں بھی اف تک نہ کہہ۔ لیکن پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کہ انسان اگر پھر یہی تیرا والدین جس کے بارے میں میں کہتا ہوں ان کے سامنے اونچی بھی نہیں بولنا، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی تابع داری کرنا ہے، ان کا دل نہیں دکھانا، ان کا اگر تو ساری عمر بھی ان کی خدمت کرتا رہے تو اپنی ماں کی قرات کا بھی تو صلہ نہیں دے سکتا، اپنے والد کا جو کہ تیرے لیے اتنی کمائی کر کے تیری ماں کے پاس لاتا تھا، ماں باپ کے بارے میں دونوں کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہی والدین اگر تیرے ساتھ کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرنا، پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، تو اسی طرح ہی پھر دوسری آیت میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم سب اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کی پوری اطاعت کرو، ان دونوں کا اس میں ایک کا بڑھاپے میں پہنچ جانا، پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ سارے کا سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بس اچھا سلوک کرنا، لیکن جب یہی والدین تجھے شرک کے بارے میں کہیں تو پھر ان کی بات نہ ماننا، پھر ان کا یہ کہنا نہ ماننا، یہ نہ کہنا کہ میں نے تو اپنے باپ کو یہ ایسے کرتا دیکھا، میں نے اپنی یہ ماں کو ایسے کرتے دیکھا، پھر یہ نہیں کہنا اگر تجھے علم ہو چکا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ راستہ صراط مستقیم کا ہے، میرے والدین صراط مستقیم پر نہیں ہیں، تو پھر صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، پھر شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، چاہے اپنے ماں باپ کے ذریعے سے کریں چاہے خود کریں،
شرک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی معاف نہیں کروں گا، میں چاہوں گا تو میں بخش دوں گا، جو کہ ہیں چوروں کو بخش دوں، چاہے میں شرابیوں کو بخش دوں، میری اپنی مرضی ہے کہ میں جس کو چاہوں بخش دوں، لیکن جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہوگا میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، وہ 950 سال رہے، لیکن پھر جب انہوں نے ان کی نہ مانی فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، پس ہم نے اس کو نجات دی اور کشتی والوں کو، اور کر دیا ہم نے ان کو نشانی عالموں کے لیے، دکھا دیا کہ جنہوں نے نبی کی مانی وہ کیسے بچ گئے۔ پھر فرمایا کہ عنکبوت، سورہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا اوروں کی پرستش اور پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کی کمزوری بے علمی کا بیان ہو رہا ہے، یہ ان سے مدد کی روزی کی سخت میں کام آنے کی امیدوار رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکڑی کے جالے میں بارش اور دھوپ اور سردی سے پناہ چاہیے۔ مکڑی کے جالے میں کیا پناہ ملنی ہے؟ یہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ مکڑی کے جالے میں بارش اور دھوپ اور سردی سے پناہ چاہیے۔ اگر ان میں علم ہوتا تو یہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں وابستہ نہ کرتے، پس ان کا حال ایمانداروں کے حال کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ایک مضبوط کڑے کو تھامے ہوئے ہیں اور یہ مکڑی کے جالے میں اپنا سر چھپائے ہوئے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں، جو موحد ہیں، وہ ایک مضبوط کڑے کو تھامے ہوئے ہیں، جیسے کوئی کڑا ہوتا ہے تو اس کو پکڑ لیں تو اس سے ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ تو جو لوگ موحد ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ سمجھتے ہیں، وحدہ کو ہی پکارتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یہ مکڑی کے جالے میں اپنا سر چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کا دل خدا تعالیٰ کی طرف، اس کا جسم اعمال صالحہ کی طرف مشغول ہے، اور اس کا دل مخلوق کی طرف۔ جس نے تو کڑے کو تھامے ہوئے ہے اس کا دل خدا تعالیٰ کی طرف، اس کا جسم اعمال صالحہ کی طرف مشغول ہے، اور اس کا دل مخلوق کی طرف اور جسم اس کی پرستش کی طرف جھکا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈرا رہا ہے کہ وہ ان کے شرک سے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے خوب آگاہ ہے، انہیں ان کی شرارت کا وہ مزہ چکھائے گا کہ یہ یاد کریں، انہیں ڈھیل دینے میں بھی اس کی مصلحت و حکمت ہے، نہ یہ کہ وہ علم خدا تعالیٰ ان سے بے خبر ہے۔ یہ نہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہاں شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں میں حکمت ہے۔ ہم نے تو مثالوں سے بھی مسائل سمجھا دیے، لیکن ان کے سوچنے سمجھنے کا مادہ، ان میں غور و فکر کرنے کی توفیق صرف بعمل علماء کو ہوتی ہے جو اپنے علم میں پورے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کے بیان کردہ مثالوں کو سمجھ لینا سچے علم کی دلیل ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 1000 مثالیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی سمجھی ہیں۔ مسند احمد اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ علیہ السلام کی عالمیت ظاہر ہے۔ حضرت عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ شریف کی جو آیت میری تلاوت میں آئے اور اس کی تفصیل معنی مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور میں ڈرنے لگتا ہوں کہ کہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک میری گنتی جہلوں میں تو نہیں ہوگی۔
میری گنتی کہیں جہلوں میں نہ ہو جائے، کیونکہ فرمان خدا تعالیٰ یہی ہے کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن سوائے عالموں کے انہیں دوسرے سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے علماء حق کی قدر کرنی چاہیے، علماء حق کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کو اہمیت دی ہے۔ یہ انبیاء کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی باری دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہی آسمانوں کا اور زمینوں کا خالق ہے۔ اس نے انہیں کھیل تماشا کے طور پر لغو و بیکار نہیں بنایا، بلکہ اس لیے کہ یہاں لوگوں کو بسائے، پھر ان کی نیکیاں بدیاں دیکھے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا سزا دے، بروں کو ان کے بدعمالیوں پر سزا اور نیکوں کو ان کی نیکیوں پر بہترین بدلہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا شکریہ۔